قال و جدال کیا کرتے تھے وہ بھی اس مہینے میں مار پیٹ سے اور ہتھیار اٹھانے سے باز رہ جایا کرتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ و رسول کے چاہنے ماننے والے ہیں, صحابہ کرام کے نام پہ تن دھن قربان کرنے والے ہیں, اولیاء کرام کے نعلین مبارک سے لگے ہوئے ذرات کو آنکھوں کا سرما بنانے والے ہیں, لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ نہ ہمیں مہینے کی تمیز ہے, نہ ہمیں مقام کی تمیز ہے, نہ ہمیں کسی دیار کی تمیز ہے. بس ہم ایسے جنون کے شکار ہو چکے ہیں کہ بس اللہ ہی رحم فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج ہم برسی کے موقع پر حاضر آئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گود کے بچے سے لے کر بوڑھے ہو جانے تک, 80-90 سال کے ہو جانے تک بھی اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہو, چاہے وہ مسلمان میں ہو, چاہے سکھ میں ہو, چاہے عیسائی میں ہو, چاہے پارسی میں ہو, چاہے مجوسی میں ہو, کوئی ایک شخص ایسا لاؤ دنیا میں جو انکار کر دے کہ نہیں میں مروں گا نہیں, میں ہول لائف یہی ہوں, صبح قیامت تک یہاں رہنے والا ہوں. ایسا کوئی شخص نہیں ہے. سب کا اس بات پہ اقرار ہے, سب اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے. مجوسیوں سے پوچھو زندہ رہو گے, نہیں مرنا ہے. عیسائیوں سے پوچھو زندہ رہو گے, بولے گا نہیں مرنا ہے. یہودیوں سے پوچھو زندہ رہو گے, بولے گا نہیں مرنا ہے. ہندوؤں سے پوچھو زندہ رہو گے, بولے گا نہیں مرنا ہے. مسلمانوں سے پوچھو زندہ رہو گے, بولے گا نہیں مرنا ہے. لیکن مرنے کے بعد ان کے یہاں تو زندگی کا تصور نہیں ہے, ان کے یہاں تو 7 جنم ہونا ہے. پھر وہ اس امید پہ گناہ کرتے رہتے ہیں کہ دوسرے جنم میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ پن کر لیں گے, ابھی جتنا پاپ کرنا ہے کر لیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں, ہم رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس یہی ملی ہوئی ہے, یہی زندگی ملی ہے. اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے, اس کے بعد محشر کی زندگی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دوبارہ اب ہمیں دنیا میں آنے کا موقع نہیں ملے گا, اور جب دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی نہیں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. یہ لائٹ بنی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ روشنی, تاکہ ہم روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں, اپنا کام کر سکیں, لکھ پڑھ سکیں. یہ مائک ہے, اس کا مقصد ہے کہ ہم اس مائک کے ذریعے سے دور دور تک آوازوں کو پہنچا سکیں. ہم دن میں کھانا پکاتے ہیں, رات میں کھانا پکاتے ہیں, اس کا مقصد ہے کہ اسے کھائیں گے, ہمارا پیٹ بھرے گا, ہمارے جسم میں طاقت آئے گی, ہم اللہ کی عبادت کریں گے, دنیا کا دوسرا کام کریں گے. الغرض پتہ یہ چلا کہ ہر شے کے پیدا ہونے کا مقصد ہے. تو بھلا انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اسے بنا مقصد کے کیسے پیدا فرما سکتا ہے؟ تو قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے, جو قرآن جو ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے, آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن, اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, لیکن جب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے تو کیا اس کے ذمے پر بھی کوئی کام رکھا ہے؟ اس کے ذمے بھی کوئی کام ہے؟ اس کے حق میں بھی کوئی کام سونپا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بے شک ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم عبادات سے دور ہو چکے ہیں اور خرافات میں صبح و شام چور ہو چکے ہیں. پڑوسی پڑوسی سے نہیں بن رہا ہے, رشتہ داروں کی رشتہ داروں سے نہیں بن رہی ہے, دوست یار میں 4 دن کے بعد اس کے بعد ایسی تکرار ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, دوری اختیار کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے, کنارہ کشی اختیار کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے, ہمیں ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم کر دینے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے, لیکن اس صورت میں دیا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ و رسول کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو تو ہمیں اس سے دوری اختیار کر لینی ہے. لیکن وہی بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے, صحابہ کرام کی تعظیم و ادب بجا لاتا ہے, اولیاء کاملین کی دل محبتوں کو دلوں میں بسائے ہوا ہے, تو اس سے ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنے کا کہیں سے رائٹ نہیں ہے.
کہیں سے اس کی اجازت نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن آپس میں 3 دن سے زیادہ باتیں نہیں کرتا, قطع تعلق کر لیتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے, اس کی نماز, اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے, مومنین کے لیے حکم آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, یعنی کہ قرآن و حدیث شریعت اسلامیہ جو ہے اس کو مضبوطی سے تھاما جائے اور آپس میں تفرقہ نہ کیا